شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 24 شعبان 1447 ہجری ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا. اگر جمعرات کو روزہ ہوا تو جمعۃ المبارک کو دوسرا روزہ ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. تو یعنی آئندہ جمعہ یقینی طور پر روزہ ہے. البتہ صرف احتمال یہ ہے کہ یا تو دوسرا روزہ ہوگا اور یا پہلا روزہ ہوگا. تو گویا رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک نصیب فرما دے. اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کو دی ہے. جیسے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن کریم کی ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تمام صحابہ اکرام میں جیسے سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت باسعادت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ایک اہم عبادت ہم سب پر فرض کی ہے، وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو. یہ خطاب اللہ نے یہود و نصارہ کو، یہ تمام انسانیت کو نہیں کیا، یہ خطاب اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا، اور کتنی محبت برے انداز میں کہ اے میرے ایمان والے بندو، ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. معلوم ہوا یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو یا محال ہو یا انسان کے بس میں نہ ہو یا انسان اس کی قدرت نہ رکھتا ہو. فرمایا ایسی بات نہیں، تم سے پہلی شریعتوں میں بھی روزے فرض تھے، کسی پر 2 مہینے کے، کسی پہ 3 مہینے کے. اللہ نے آسانی کی، اس امت محمدیہ پر 1 ماہ کے روزے فرض کیے، اور روزے کا مقصد بتایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اس لیے اس ماہ مبارک میں
سب سے پہلا کام جو ہم سب نے کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس ماہ مبارک کے تقدس کا بھی احترام کرنا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، حالانکہ کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی، روزہ بھی نہیں رکھتے اور سرعام کھاتے پیتے بھی نظر آتے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کا احترام نہیں ہے۔ حالانکہ احترام رمضان ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسی احترام رمضان کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اللہ غیر مسلم کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے اور اسی عمل پر اللہ اس کی نجات بھی کر دیتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، مسلمانوں کی آبادی تھی، وہ وہیں رہتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، اس غیر مسلم مجوسی نے اپنے بچوں سے کہا کہ مسلمانوں کا ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تو تم اس میں لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں، اگر تمہیں کھانے پینے کی حاجت ہو بھی گھر آ کر کھانا، لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بازار میں سرعام نہیں کھانا، یہ مسلمانوں کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا۔ اب یہ غیر مسلم تھا لیکن اس کے دل میں رمضان کا احترام تھا۔ تو ایک دفعہ اس کے بیٹے نے بالغ تھا، سرعام سب کے سامنے کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، گھر آیا تو اپنے بیٹے کو مارا، ڈانٹا اور بڑا غصہ کیا، بیٹا میں نے تجھے منع بھی کیا تھا، یہ مسلمانوں کا احترام والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور تم نے اس کی لاج نہیں رکھی اور سب کے سامنے تم کھا رہے تھے۔ تو بیٹے کو مارا بھی، غصہ بھی کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند آیا کہ ہے غیر مسلم لیکن اس کے دل میں رمضان کا احترام ہے، کہ اللہ نے ایک حکم فرض کیے مسلمانوں پر، یہ اس کا احترام کرتا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو موت سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا بھائی آپ تو غیر مسلم تھے اور آپ یہاں جنت میں ہو، جنت تو مسلمانوں کے لیے، کس عمل کی بدولت آپ کو جنت مل گئی؟ اس غیر مسلم مجوسی نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہو، میں غیر مسلم تھا، لیکن جو میں نے اپنے بیٹے کو غصہ کیا، ڈانٹا کہ بیٹا آپ لوگوں کے سامنے سرعام نہ کھاؤ، تو اللہ کو یہ بات میری پسند آئی، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اسی عمل کی بدولت اللہ نے مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا۔ تو جب ایک غیر مسلم رمضان کا احترام کرے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس پر مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو رمضان کا احترام بڑا ضروری ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ہوٹل کھلا ہوا ہے، لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے، اندر جاؤ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے، ہوٹل کے اندر کھانا کھانے والے، چائے پینے والے سارے مسلمان ہیں، لکھا ہے ہوٹل کھلا ہے غیر مسلموں کے لیے۔ او بھائی کس کو دھوکہ دے رہے؟ خدا کو دھوکہ دے رہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، رائی کے دانے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ وہ ذات لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، ہر چیز پر آگاہ ہے، بصیر ہے، ہر کام کو دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ 2 سال پہلے ایک جگہ میں سامان خرید رہا تھا، سامنے دیکھا اس کے منہ میں گٹکا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے رمضان کا مہینہ ہے بھی تو نوجوان، کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، سرعام کھا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا رمضان جانے پٹھان جانے۔ مسلمان آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ رمضان جانے پٹھان جانے، گویا رمضان کا پٹھان سے تعلق ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ رمضان کا پٹھان سے تعلق نہیں، ہر مسلمان سے تعلق ہے۔ اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں میں ہر صوبے کا انسان شامل ہے، ہر ملک کا انسان شامل ہے، ہر قومیت والا، لسانیت والا شامل ہے۔ لیکن افسوس آج وہ پٹھان بھی نہیں رہے، وہ بھی مر گئے۔ اب جو نئے پٹھان ہیں وہ بھی کھا رہے۔
کتنے دیکھا ان کے منہ میں بھی گھٹکا ہے، کسی کے منہ میں نسوار ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا مشکل بھی نہیں ہے، روزہ رکھنا تو مشکل تھا صحابہ کے دور میں۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سنگلاخ وادیوں کا سفر، سارا دن جہاد، راتوں کو قیام اللیل، اس تپتی ہوئی گرمی میں دشمن کے مقابلے میں بھی ان لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی، جہاد میں بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، ایک ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ تو کہا پھر وہ بھی ختم ہو گیا، پھر ہمیں ایک گٹھلی ملتی تھی۔ تو راوی پوچھنے لگا اس پر آپ کیا کرتے تھے؟ کہا اس گٹھلی کو چوس لیتے تھے، پانی پی لیتے، چوس لیتے۔ تو کہا اس کی بھی قدر تب آئی جب وہ ایک ملنا بھی ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے ایک ایک دانہ کھجور پر دن بھر جہاد بھی کیا، راتوں کو قیام بھی کیا، عبادت بھی کی۔ اور آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، نرم و نازک گدے قالینیں ہیں، پنکھے لگے ہیں، ہر سہولت موجود ہے۔ 10-12 گھنٹے کا روزہ مختصر سا اس بہترین ایام میں بھی کوئی نہ رکھے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے پتھر تو نہیں مارتا، ناراض ہوتا ہے زندہ زمین میں تو نہیں دھساتا۔ یہی ناراضگی کی بات ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اعمال کی توفیق نہیں دیتا، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس ماہ مبارک میں ایک تو احترام بھی ہو کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں سر عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے بیٹا یہ روزہ فرض ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، یہ روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ کھاتا ہے اس بدبخت سے کہا جائے کہ سر عام لوگوں کے سامنے نہ ہو، رمضان کا احترام رکھو، اللہ کے حکم کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز سلف میں تو یہ معمول تھا، ہمارے لیے ایک ماہ کے روزے مشکل ہیں، ان کا کیا معمول تھا؟ صفت الصفوہ میں حضرت خنسہ بنت خدام رحمہ اللہ اس امت کی وہ عورت ہے 40 سال تک انہوں نے نفلی روزے رکھے، 40 سال مسلسل اتنے روزے رکھے تھے کہ بالکل دبلی پتلی ہو گئی، راتوں کو اتنا اللہ کے سامنے روتی تھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، جسم بالکل دبلا پتلا ہو گیا۔ تو لوگ آ کر ان کو تسلی دیتے، عورتیں کہتی بس کرو آپ تو بہت دبلی پتلی ہو گئی، تو یہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، اصل چیز ہے کہ اللہ کے ہاں میرا یہ عمل قبول ہو جائے، یہ جسم تو اسی لیے ہے کہ اللہ کی عبادت میں ریاضت میں زندگی گزر جائے، یہ جسم اس لیے نہیں کہ کھانے پینے میں وقت گزر جائے، کھانا پینا جانور کی زندگی کا مقصد ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو 40 سال اس عورت نے روزے کی حالت میں اپنی زندگی گزار دی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں حضرت زجلہ عابدہ رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا، یہ اس امت کی وہ عورت ہے جن کا بھی مسلسل معمول تھا، ہمیشہ روزے رکھا کرتی تھی، حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ زندگی بھر یہ روزے رکھنے میں ان کا وقت گزر گیا، بہت کمزور ہو گئیں، لیکن فرماتی تھی اللہ نے یہ جسم دیا ہے، میں چاہتی ہوں اللہ کی عبادت میں اطاعت میں میرا وقت گزر جائے، ساری رات شب بیداری میں گزر جاتی اور دن عبادت میں گزر جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رات کے اول حصے میں آرام ہوا اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے اور اپنا وقت قیام اللیل میں گزار دیتے۔ تو سلف کی عادت رہی ہے کہ ان کی زندگیاں عبادت میں اور اطاعت میں گزری۔ تو ایک تو معمول ہو ہم سب کی زندگیوں میں رمضان کا روزہ نہ چھوٹے، نمبر 2 روزے کے ساتھ ساتھ عبادت میں وقت گزر جائے، روزے کا بھی اہتمام ہو، ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو، تاکہ ہم سے کوئی نماز اس ماہ مبارک میں جماعت سے چھوٹ نہ جائے، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ سلف میں یہ بھی معمول تھا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے 70 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، 70 سال، 70 دن نہیں، 70 مہینے نہیں، 70 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔
حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک معمول تھا مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے ان کا معمول تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں روزہ بھی ہو، ساتھ ساتھ نفلی اعمال عبادات یہ بھی ہماری زندگی میں آ جائیں۔ سلف کی عورتوں میں کیا معمول تھا؟ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، ایک خاتون تھی حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی ہمشیرہ ہے، ان کا معمول تھا روزانہ نصف قرآن یعنی 15 سپارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور یہ عورت 5 دنوں کے علاوہ حیض و نفاس کے علاوہ ساری زندگی یہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یہ 5 دن ایسے ہیں کہ شریعت نے اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ عیدین کے علاوہ ساری زندگی حفصہ بنت سیرین کا معمول رہا، نفلی روزوں میں وقت گزر گیا، اور روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی معمول تھا۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، جہاں یہ عبادت کرتی تھی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اسی جگہ میں بیٹھ کر نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا۔ کہا جب ظہر میں داخل ہوتی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز ادا کرتی، پھر نکلتی، آرام کرتی، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتی، تہجد پڑھتی، ذکر و اذکار، پھر تلاوت، پھر فجر کی نماز، اور اس کے بعد پھر اشراق تک تلاوت، اشراق پڑھتی، چاشت پڑھتی، پھر آرام کرتی۔ 30 سال تک ان کا یہی معمول رہا۔ آج ہمارے گھروں میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے، نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایک کمرہ جی ویٹنگ روم ہے، یہ کھانے کے لیے روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ مہمانوں کے لیے، اور یہ ٹیلی ویژن کے لیے، یہ فلاں فلاں بچے کے لیے۔ گھر میں کوئی کمرہ خدا کی عبادت کے لیے ہے؟ آج پورے مکان کا نقشہ بنتا ہے، اس پورے مکان کے نقشے میں کوئی کمرہ ایسا نظر نہیں آتا مسلمان کے گھر میں کہ جس کمرے میں مصلے بچھے ہوئے ہوں، تسبیحات رکھی ہوئی ہوں، قرآن کریم رحل پہ پڑا ہوا ہو، مرد بھی جاتے ہوں عبادت کرتے ہوں، عورتیں بھی کرتے ہوں، بچے بھی کرتے ہوں۔ معمولی نہیں ہے۔ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، نیٹ کیبل، فیس بک کے لیے، گھر کے اندر ہر وقت بچے پیشاب کر رہے ہیں، ناپاک جگہ ہوتی ہیں، انہی پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان کے دل میں جب اہمیت آتی ہے، اس کے مکان کے نقشے میں سب سے پہلا کمرہ اگر بنتا ہے خدا کے لیے، عبادت کے لیے بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حفصہ بنت سیرین نے 30 سال اپنی زندگی کے یوں گزار دیے۔ تو یہ سلف کے وہ لوگ تھے جن میں تلاوت کا، اعمال کا، عبادت کا ذوق تھا۔ رب العالمین نے انہی لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ اردو کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کی 400 باکمال خواتین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت نفیسہ بنت حسن رحمہ اللہ بڑی نیک صالحہ عورت گزری ہے، اہل بیت میں سے تھی، 2 صدی کی یہ خاتون ہے، اور اس کی زندگی کا سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا حضرت اسحاق رحمہ اللہ۔ زندگی میں 30 مرتبہ اس خاتون نے حج کیا، 30 مرتبہ اللہ نے توفیق دی حج پہ کی۔ پھر یہ وہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ مصر آئی۔ مقصد تھا کہ مصر کے لوگوں میں سنا تھا دینداری کی کمی ہے، وہاں کی عورتوں میں صوم و صلات، عبادت، فرائض، اذکار کا معمول نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہجرت کی کہ وہاں جا کر کام کریں گے، عورتوں کو دین سکھائیں گی، شوہر باہر مردوں میں کام کرے، تاکہ مصر کا جو ماحول اس وقت کا تھا اس میں دینداری آ جائے۔ تو ہجرت کر کے اس لیے گئی۔ آج میں اور آپ ہجرت کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی فرانس جا رہا ہے، کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک وقت تھا مسلمان کے ایمان کا جذبہ تھا، جہاں دین کی کمی نظر آتی تھی، جس علاقے کے ماحول میں صوم و صلات کی پابندی کی کمی نظر آتی تھی، وہ اپنی ہجرت وہاں کر دیتے، وہیں زندگی گزارتے کہ اللہ کا دین اس شہر میں آباد ہو جائے۔
ہم اللہ کے دین کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہماری فیکٹریوں دکانوں کو آباد کرے گا. ہماری محنت ہوگی، لوگ رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ ہماری بزنس کو ترقی دے دے گا. سلف کا معمولی وہاں یہ خاتون پہنچی، گھر میں عورتوں پر بچیوں پہ کام شروع کیا، شوہر نے باہر کام. الحمدللہ پورے علاقے کی فضا چند دنوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے اس خاتون کو صوم و صلات کی پابندی اور تقوی دیا تھا. جب اس کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کے دل میں آیا کہ میں ان کو لے کر چلوں مدینہ اور وہاں ان کی تدفین ہو جائے جنت البقیع میں. تو مصر کے لوگوں نے کہا آپ ان کو نہ لے کے جائیں، یہیں ان کی تدفین کر دیں، اس لیے کہ نیک صالحہ خاتون تھی، اس کی قبر پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. ہم چاہتے ہیں ان برکتوں میں ہمارا شہر بھی شامل ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا وہیں ان کی تدفین کی، اور جس وقت ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، رمضان کا روزہ تھا، لیکن نفیسہ بنت حسن روزے کی حالت تھی، مرض الموت شروع ہو گیا. اس دور کے طبیبوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ روزہ توڑ دیں، اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ یہ روزہ توڑ دیں، پانی پی دیں، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جائے، اس لیے کہ یہ تکلیف کی حالت میں ہے. تو کسی نے ان سے کہا کہ پانی پی لو، اپنا روزہ توڑ دو، آپ کی جان بچ جائے گی. نفیسہ بنت حسن رحمہ اللہ مسکرا گئی، فرمایا 30 سال سے اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے موت عطا فرمانا. آج موت کا وقت ہے اور تم کہہ رہے روزہ توڑ دے. وہی روزے کی حالت تھی، زبان پر تلاوت تھی، قرآن پڑھتے نفیسہ بنت حسن کا انتقال ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں سلف میں ایک دور ایسا گزرا عبادت کا، اعمال کا، اور ایک آج کا زمانہ 12 کہ آج کے اس وقت میں 20-22 سال کا کڑیل نوجوان ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، فرض نماز نہیں پڑھ رہا، عبادت کا شوق نہیں، ساری رات انٹرنیٹ کیبل میں گزر جاتی ہے، 10 گھنٹے یوٹیوب فیس بک دیکھتے، 10 منٹ آ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پر بند کر دیا کہ آج مسلمان کو عبادت کا شوق نصیب نہیں ہو رہا. ورنہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جائے پھر اس دل سے اللہ دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. اس دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، عورت کی محبت، خدا کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت. اس میں ایک ہی چیز آئے گی، جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس دل میں اسی رب کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے. امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں واقعہ لکھا. ایک بڑے بزرگ مجاہد گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن غالب حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح تھے. زندگی ان کی عبادت و ریاضت میں، جہاد میں گزری تھی. ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، میدان جنگ میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے. دشمن کا مقابلہ ہوتا پھر بھی روزے کا اہتمام ہوتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن غالب کا اور ان کی تدفین ہوئی تو ان کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ خوشبو پورے علاقے میں پھیلتی جا رہی تھی. جہاں ہوا چلتی وہ خوشبو پھیلتی ہی جاتی. لوگ ان کی قبر پر آتے تھے، دعا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے ایک پڑوسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الحمدللہ اللہ نے آپ کو عزت نیک نامی دی، آپ کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے. اللہ نے کس عمل پر آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ انہوں نے آگے سے کہا، فرمایا بھئی گناہگار تھا، لیکن بس یہ عمل تھا، گرمی کے دن ہوتے، سخت گرمی ہوتی، تپتی ہوئی گرمی ہوتی تھی، لیکن میں روزہ نہیں چھوڑتا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میرا ہمیشہ معمول تھا. میدان جنگ میں بھی لڑتا تھا، زبان سے تلاوت کرتا تھا. تو گرمی کے دنوں کے روزے اور زبان کی تلاوت اللہ کو یہ پسند آئی. اللہ نے کہا کہ تو نے تلاوت میں زندگی گزاری، ہم تیرے تذکرے کی خوشبو کو اس طرح عالم میں پھیلا دیں گے. تو کہا یہ اللہ کو پسند آیا، اور اللہ نے اس وجہ سے قبر کی مٹی کو بھی اللہ نے معطر اور خوشبودار کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، جو عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. اس لیے بدلہ دنیا والوں سے نہیں چاہنا چاہیے. ہم عمل کر کے بدلہ دنیا سے چاہتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دی، سیلفی بنا دی، کسی کو بتا دی. رات کو عبادت کر رہا ہے، سیلفیاں بنا رہا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہے. کس کو دکھا رہا ہے اللہ کے بندے؟
2.5-3 लाख 4 लाख रुपए लगा के हरम में पहुंच कर खुदा के घर का तवाफ कर रहे हैं, हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइलों के साथ आज स्टिकें लगी होती हैं। उम्रे के लिए अल्लाह ने तौफीक दी, 70% देखे सबके हाथ में मोबाइल है। क्या मर्द है, क्या औरतें हैं, क्या जवान है, क्या बूढ़े हैं, हर एक के पास मोबाइल है, दूसरों को दिखा रहे हैं। और भाई इस घर किसके लिए आए? अगर रब के लिए आए तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, अगर मखलूक के लिए आए तो ठीक है, फिर बनाओ और दिखाओ। अब इखलास खत्म हो गया। अव्वल तो इबादत का शौक नहीं, अगर किसी को शौक मिला है वो गैरुल्लाह से उसकी दादरसी चाहता है, वो गैरुल्लाह से चाहता है कि वो उसकी तारीफ करे, वो कमेंट करे। कमेंट्स पे नजर है कि वीडियो पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कौन अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कौन बुरे कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो दुश्मन है, जो अच्छे कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं उनसे खुशी हो रही है। ये दारो मदार नहीं, दारो मदार अल्लाह के यहाँ कबूलियत है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को तामीर किया, जो अल्लाह का पहला घर है, अल्लाह से क्या दुआ की? खाना काबा को तामीर करके वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया, अल्लाह से फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह तूने इस अमल की तौफीक अता फरमाई, अब इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। यकीनन तो दुआओं का सुनने वाला और हमारे दिल के इरादों का जानने वाला है। बैतुल्लाह को तामीर करके ये नहीं अल्लाह मैंने बहुत बड़ा काम किया, काम बड़ा तब होगा जब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। इसलिए जब अल्लाह इबादत की तौफीक दे उसके फौरन बाद दुआ हो, या अल्लाह तूने तौफीक अता फरमाई, अब इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, पहली चीज रमजान का एहतराम हो, नंबर 2 रमजान के रोज़ों का एहतमाम हो, नंबर 3 इस माह मुबारक में जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ नमाज का एहतमाम हो और इबादत का शौक हो। अल्लाह ने ये माह मुबारक नसीब किया है, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारें, नवाफिल में हमारे वक्त गुजर जाए, इशराक की, चाश्त की, अव्वाबीन की, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम हो। मालूम नहीं आइंदा साल हम में से किसको ये माह मुबारक नसीब हो, किसको न हो। हजरात सलफ में कितना मामूल था। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-मुंतज़म फ़ी तारीख़ अल-उमम वल मुलूक, इसमें इन्होंने हजरत सिला बिन अश्यम रहमहुल्लाह, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, मुहद्दिस थे, मुजाहिद थे, इनके हालात में एक वाक़या लिखा। इनके एक साथी कहते हैं कि हमारे साथ जिहाद में थे, फरमाया दिन भर जिहाद होता रहा, मैं इनके साथ साथ था। मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी इबादत का बड़ा चर्चा है लोगों की ज़बान पर, मैं देखूं ये रात में किस वक़्त इबादत करते हैं। तो जब सारे लोग सो गए, हज़रत सिला बिन अश्यम रहमहुल्लाह भी सो गए। कहते हैं जब सबकी आंख लग गई सहरा में, सब सोए हुए हैं, तो एक रात का एक पहर गुजर गया, तो मैंने देखा सिला बिन अश्यम रहमहुल्लाह उठे। अब ये तो सोए नहीं थे, वैसे आंखें बंद की हुई थी। ये कह रहे मैं देखना चाह रहा था, लोगों की ज़बान पर इनकी मोहब्बत का बड़ा तस्करा है, इबादत का मैं देखना चाह रहा था इनका मामूल। कहा रात के इब्तदाई हिस्से में लोगों के सामने इबादत नहीं, जब सब सो गए सिला बिन अश्यम उठे, वहाँ से एक जंगल की तरफ सामने की तरफ निकले। कहते मैं थोड़ी देर के बाद निकला कि इनको मेरा पता न चले, और फिर मैं आकर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर देख रहा था कि इनका मामूल क्या है। रात का अंधेरा है, सारे लोग सोए हुए हैं, और हजरत सिला बिन अश्यम सहरा है और उसमें एक मुसल्ला डाला है और अल्लाह के सामने खड़े हैं, क़ियाम कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रो रहे हैं। कहते मैं ऊपर देख रहा था, मेरे दिल में था अल्लाह ने इनको इज्जत इसी आमाल और इबादत की वजह से अता की है। कहते थोड़ा वक्त गुजरा, अचानक मैंने देखा एक शेर आया। कहते मैं घबरा कर ऊपर वाली शाख पे चढ़ गया, उससे और ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा ये शेर अभी इस पर हमला करेगा और मैं देखता हूँ अब ये कैसे हमला होगा। कहते मैं देख रहा था, दरख्त के ऊपर मैं चढ़ा हूँ और वो शेर आया, सिला बिन अश्यम रहमहुल्लाह के मुसल्ले के इर्द गिर्द यूं घूमा। हजरत अपनी इबादत फरमा रहे हैं, फिर करीब आया, हजरत सजदे में गए, अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे, आंसू बह रहे थे और सजदे से सर उठाया। कहा मैंने देखा वो शेर इनके दाएं तरफ आकर एक किनारे पर बैठ गया। हजरत अपनी इबादत कर रहे, गोया अल्लाह ने उसको पहरे के लिए बैठा दिया। कहा इनके दिल में कोई डर नहीं है कि शेर मेरे करीब बैठा हुआ है। जिस दिल में अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह मखलूक का डर निकाल देता है।
اس دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، خالق کا بھی ڈر، مخلوق کا بھی ڈر جمع نہیں ہوتا۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے سانپ سے ڈر رہا ہے، چوہے سے ڈر رہا ہے، چھپکلی سے ڈر رہا ہے، ہر چیز کا خوف ہے۔ رات کے اندھیرے میں آواز آئے گھبرا جاتا ہے، اندھیرا ہو جائے ڈر جاتا ہے، دروازے پہ رات کو دستک ہو جائے گھبرا رہا ہے، بجلی چلی جائے تیسری منزل پہ نہیں چڑھ سکتا گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہو جائے کنارے جا کر کوئی چیز خرید کے نہیں آ سکتا، کیونکہ دل میں مخلوق کا ڈر ہے۔ جب خالق کا ڈر ہوتا ہے اللہ اس کو پروف بنا دیتا ہے، کہتے ہیں نا واٹر پروف گھڑی ہے، تو کیا مطلب پانی آتا ہے گھڑی سے ٹکراتا ہے لیکن گھڑی کے اندر داخل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ گاڑی بم پروف ہے، اس سے بارود ٹکرائے گا بارود پیچھے رہ جائے گا اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو دل پروف ہو خدا کا خوف ہو اس میں مخلوق کا ڈر نہیں آتا۔ صلہ بن اشیم عبادت کر رہے، شیر ارد گرد ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، اپنی عبادت میں لگے، کہتے ہیں وہ بیٹھا رہا یہ اپنی عبادت کرتے رہے، پھر اس کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا ایھا الصبع اطلب الرزق من مکان آخر، ایک درندے اپنا رزق کسی اور جگہ سے تلاش کر۔ تو وہ فوراً اٹھا اور غرغرانے لگا، ان کی طرف دیکھ کر دم ہلانے لگا، کہتے میں سمجھ گیا وہ شاید ان کو رخصت کر رہا ہے، الوداع کہہ رہا ہے، کہا اس طرح یہ جنگل کی طرف چلا گیا، ان پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہ بڑے اطمینان سے عبادت کرتے رہے، کہہ رہے ان کو پتہ نہیں ہے میں درخت پہ چڑھ کر دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر اللہ کی ایسی حمد و ثنا کی میں نے زندگی میں کبھی ایسی حمد و ثنا کسی سے نہیں سنی تھی جو صلہ بن اشیم نے کی۔ کہا جب ان کی عبادت پوری ہوئی، اب لوگوں کے اٹھنے کا وقت قریب تھا، تہجد کا وقت، یہ اس سے پہلے آ کر مجمع میں آ کے سو گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میری رات کی عبادت کا۔ تو کہتے ہیں آ کر سو گئے، کہتے ہیں میں درخت پر اسی طرح ہوں، اور جب لوگ صبح کے لیے اٹھے تہجد میں فجر میں یہ بھی اٹھے تو کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ ان کا آرام بہت کم تھا لیکن بڑے حشاش بشاش تھے، جسم بڑا تر و تازہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا رات کا ایک حصہ پورا عبادت میں گزرا، اور جو رات بھر سونے والے تھے وہ تھکے ماندے تھے، سستی میں تھے، غنودگی میں تھے، اور یہ ایسے حشاش تھے گویا پوری رات انہوں نے آرام کیا ہے۔ تو دیکھیں جب رات انٹرنیٹ کیبل گناہوں میں گزرتی ہے تو سارا دن غنودگی، سستی، کاہلی، غفلت ہوتی ہے۔ جب رات عبادت میں گزرتی ہے نیند اگرچہ کم ہوتی ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن اللہ اس کم میں برکت ڈال دیتا ہے، اس برکت کی وجہ سے اللہ جسم میں روحانی طاقت دیتا ہے۔ اصل طاقت روحانی ہے۔ آج جوانی میں ہم بوڑھے ہو گئے، جوان آدمی ہے جسم میں طاقت نہیں ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، چل نہیں سکتا، یہ گناہوں نے کمزور کر دیا۔ تقویٰ جسم کو طاقتور کر دیتا ہے، جسم میں قوت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ 200 رکعت نوافل پڑھتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت حبیبہ عدویہ رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں روزانہ 600 رکعت نوافل پڑھتی تھی۔ ہمارے لیے 4 رکعت فرض پڑھنا مشکل ہے۔ آج تو تراویح میں بھی دیکھتے ہیں کون سا امام جلدی پڑھا رہے وہاں پہنچے، کہیں قرات اگر طویل ہے اور اطمینان سے ہے تو وہاں کہتے ہیں ٹائم زیادہ لگتا ہے، یعنی مسلمان کے لیے خدا کے گھر میں ٹائم گزارنا آج بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، عبادت کا ذوق نصیب ہو جائے۔ اللہ نے لوگوں کو کیسا ذوق دیا، موت کیسے واقع ہوئی، یہی صلہ بن اشیم رحمہ اللہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اسی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں واقع ہے، جب میدان جنگ گرم ہو گیا اور لڑائی اپنے زور پر آ گئی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہی موقع ہے، آگے بڑھو اور اللہ کے دین پر اپنی جان دے دو۔ بیٹے کو گلے سے لگایا، صلہ بن اشیم نے بیٹے کو روانہ کر دیا۔ رومیوں سے جہاد ہو رہا تھا، بیٹا لڑتا رہا، آخر شہید ہو گیا۔ صلہ بن اشیم پھر خود نکلے، خود بھی لڑتے رہے، کفار کے نرغے میں آ گئے، تیر لگے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک دن میں باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اور جب ان کی گھر والی کو خبر ملی تو عورتیں جب جمع ہو گئی گویا آہوزاری کے لیے، رونے کے لیے، سب کو فوراً منع کیا، اگر تم لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو تو آ جاؤ، مبارکباد دو، میرا خاوند شہید ہوا، میں شہید کی بیوی ہوں، مبارکباد دو، میرا بیٹا شہید ہوا، میں شہید کی ماں ہوں، اور اگر رونے چلانے کے لیے آئی ہو تو میرے گھر میں مت آؤ۔ یہ اللہ نے اعزاز دیا، اللہ نے ان کے جسم کو اپنی دین کی آبیاری کے لیے قبول کیا۔ تو کیا ایمان تھا اس دور کی عورتوں کا بھی،
اللہ نے ان کے دلوں میں دین کی بھی کیسی محبت ڈالی تھی، اور ان مردوں کے دلوں میں بھی دین کی کیسی محبت تھی۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے، حضور کے سامنے بات آئی کہ کون سی چیز افضل ہے انسان جمع کرے، چاندی جمع کرے، درہم جمع کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے افضل وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، وہ دل جو اللہ کا شکر کرے، اور وہ نیک بیوی جو نیکی کے کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ آپ نے فوراً صحابہ کی نظر اعمال سے مال پر لائی، دنیا سے آخرت پر لائی۔ ان کی نظر گئی کہ ہم کیا دنیا میں جمع کریں، چاندی کو، دینار کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لانا ہے اپنی زندگی میں، وہ زبان لاؤ جو ذکر الہی سے تر ہو، وہ دل ہو جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے، اور وہ نیک بیوی ہو جو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہو۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ماہ مبارک کی آمد قریب ہے، ہماری کوشش ہو ہمارا وقت عبادت میں، ریاضت میں، اعمال میں گزرے۔ جو ذوق شوق اللہ نے سلف کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ شوق ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کیا عبادت کا شوق تھا؟ ایک واقعہ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں۔ حضرت محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان المبارک کی آمد اسی طرح قریب تھی، کہتے میں باندیاں جہاں فروخت ہوتی تھی میں خریدنے کے لیے گیا۔ جب غیر مسلموں سے جہاد ہوتا ہے تو ان کی جو عورتیں قید میں لائی جاتی ہیں وہ باندیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہیں، ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ تو اب یہ باندیاں جہاں فروخت ہوتی تھیں، محمد بن حسین بغدادی کہتا ہے میں وہاں گیا، غیر مسلم باندیاں بھی تھیں اور کچھ اسلام لے آئی تھیں، ایسی باندیاں بھی موجود تھیں، لیکن ابھی تک ان کو آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ تو کہا جب میں خریدنے کے لیے گیا تو میری نظر ایک پر پڑی، تو میں نے ان سے پوچھا، کہا اس کو مت خریدو۔ بیچنے والا کہتا تھا مت خریدو، اور وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ یہ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی رہتی ہے، ہر وقت ذکر کرتی ہے، اسی لیے یہ دبلی پتلی ہے، اس کو دنیا سے، دنیا مافیہا سے کوئی خبر نہیں، بس ہر وقت یہ تنہائی میں رہتی ہے، زبان پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ کوئی اور عورت چاہیے خادمہ، وہ لے جاؤ، حسین اور جمیل خوبصورت لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ محمد بن حسین کہتے میں نے کہا یہی مجھے دو، اس کی جو بھی قیمت۔ اس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں، بہت سستی ہے، 700 درہم میں، باقیوں کی قیمت 6-6 ہزار درہم تھی۔ کہتے میں نے وہ اس سے لے لی، کیونکہ اس کی نظر تھی حسن و جمال پر، ان کی نظر تھی خریدنے والے کی ان کے اعمال پر، کہ یہ گھر آئے گی تو گھر میں اعمال آئیں گے، اور اعمال کے ساتھ رزق آئے گا، اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ کہتے جب میں ان کو لے کر آیا تو وہ سحری جب بناتی دن بھر کا کام کاج کر دیتی، پھر وہ مجھے کہتی آقا اگر رات کو میری ضرورت نہیں تو میں اپنا وقت کچھ عبادت میں گزار دوں، تو میں ان کو اجازت دیتا۔ وہ مغرب کے بعد افطاری کر کے ایک کمرے میں عبادت کیا کرتی تھی۔ کہتے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، محمد بن حسین کہتا ہے میں کمرے کی جو کھڑکی تھی وہاں پچھلی طرف سے میں دیکھ رہا تھا، وہ قرآن کریم کی حافظہ تھی، قرآن کریم تلاوت کرتی تھی۔ جب آخری عشرہ شروع ہوا قرآن پڑھتی تھی، جھومتی تھی۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا، قرآن کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، انسان پڑھتا ہے، جھومتا ہے، تر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام کسی دل میں آ جائے، اس دل سے وزنی چیز کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہا وہ پڑھتی تھی، جھوم جھوم کر پڑھتی تھی۔ کہا مجھے آواز آ رہی تھی، کھڑکی سے آواز آتی، یہ کمرے کے باہر سے دیکھ رہے تھے۔ کہا جب اس نے تلاوت شروع کی میں سن رہا تھا، ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں پوری سورہ نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی۔ تقریباً 6.25 سپارے اس کے پورے ہو گئے۔ 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، پھر 4 رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر آگے انعام سے شروع کیا، پھر 1 رکعت میں انعام، 1 رکعت میں آگے سورہ اعراف، پھر 1 رکعت میں انفال، پھر 1 رکعت میں سورہ توبہ، پھر 4 پوری ہوئی، پھر دوبارہ 4 کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کہا پڑھتے پڑھتے 13ویں سپارے میں
سورہ ابراہیم میں جب اس آیت پر پہنچی وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون پلایا جائے گا، جو وہ گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے اور وہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے۔ ہر جگہ سے وہ سمجھیں گے موت آ رہی ہے، حقیقت میں ان پر موت نہیں آئے گی، موت مانگیں گے، تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس آیت کو پڑھتی پھر دہراتی وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پلائی جائے گی، پیپ پلائی جائے گی، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ، گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے۔ کہا یہ آیتیں دوبارہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، ایک چیخ ماری، سجدے میں گئی، جب میں پہنچا تو انتقال ہو چکا تھا۔ کیسی موت اللہ نے عطا فرمائی، یعنی تقریباً 13 سپارے قرآن کریم کے تلاوت کر کے نماز کی حالت میں، رمضان میں سجدے کی حالت میں دنیا سے جاری۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق دولت کو دیکھ کر تو نہیں دیتا کہ میرے پاس دولت ہے اللہ عبادت کا شوق دے دے، اللہ حسب و نسب کو دیکھ کر تو نہیں دیتا۔ ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، لہب کا معنی شعلہ، اتنا چمکتا تھا اس کا چہرہ، ابو لہب کا، خوبصورتی میں لوگ ان کو لہب کہتے تھے، لیکن ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔ دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر سیاہ فام ہے، جسم سیاہ ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اللہ نے کیسی عزت دی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بلال تمہارا کون سا عمل ہے، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے محسوس کی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ آج دیکھیں بلال بھی دنیا سے گئے ہیں، اللہ نے کیا عزت دی۔ لوگ مسجدوں کے نام رکھتے ہیں، مسجد بلال، مدرسے کا نام مدرسہ بلال، بچوں کا نام حضرت کے نام پر محمد بلال۔ کون ہے جو ابو لہب کا نام رکھتا ہو؟ کون ہے جو ابو جہل، فرعون، نمرود، قارون کا نام رکھتا ہو؟ جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ نے کیسی عزت دی، حضرت بلال کو قربانی دی، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا، ہر قسم کا ظلم و ستم ہوا، تپتی ہوئی گرمی ہوتی، صحرا ہوتے، طاقتور آدمی اوپر سینے پہ کھڑے ہو جاتے، بلال حرکت نہ کرے، لیکن بلال کی زبان پر ایک ہی تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کی آمد قریب ہے، میری اور آپ کی کوشش ہو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ہو، ہم بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں۔ سحری میں تو سبھی اٹھتے ہیں، کاش ہمارے گھروں کے اندر ہماری راتیں عبادت میں، اعمال میں گزر جائیں۔ افسوس کی بات آج گھر کے 6 کمرے، ایک کمرے میں بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، ایک میں بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے، ایک میں بیوی دیکھ رہی ہے، ایک میں خود دیکھ رہا ہے۔ رات کے 6-6 7-7 گھنٹے یوٹیوب فیس بک میں گزر جاتے ہیں، جب خدا سے مانگنے کی باری آتی ہے مسلمان سو جاتا ہے۔ سلف کا کیا معمول تھا، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سلف کے مردوں عورتوں کا کیا معمول ہے۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا، حضرت صالح رحمت اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام علی، ایک کا نام حسن۔ ان کی والدہ بھی قرآن کی حافظہ تھی، دونوں بیٹے بھی حافظ تھے۔ معمول یہ تھا کہ ہر رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جمع کر کے کہا بیٹو آپ کے والد کا معمول تھا ساری رات عبادت کرتا تھا، ہر رات میں ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ معمول ختم نہیں ہونا چاہیے، گھر میں رات عبادت اور اعمال میں گزرنی چاہیے۔ بیٹوں نے ماں سے پوچھا اماں جان آپ کا کیا مشورہ ہے، کس طرح رات کو عبادت میں گزارے؟ ماں نے دونوں بیٹوں سے کہا بیٹا انشاءاللہ رات کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ میں عبادت کروں گی، 1/3 قرآن میں پڑھوں گی، 10 سپارے، حافظہ تھی۔ پھر بڑے بیٹے سے کہا جب میرے سونے کا ٹائم ہوگا میں آپ کو جگاؤں گی، رات کے دوسرے حصے میں آپ نے 10 سپارے پڑھنے۔ پھر تیسرے بیٹے سے کہا جب یہ بڑا علی سوئے گا آپ کو جگائے گا تو حسن آپ نے 10 پڑھنے ہیں، تاکہ صبح کی نماز سے پہلے ہر رات ہمارے گھر میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے۔
اور رات کا کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ گھر میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ کیا ماں تھی، کیا تربیت تھی۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان۔ باپ کے جانے کے بعد ماں اٹھتی، رات کا ایک پہر عبادت میں گزرتا، 10 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی، حافظ بآسانی 2 گھنٹے میں 10 سپارے پڑھ لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کو جگاتی، بڑا بیٹا علی اٹھتا، رات کے ایک پہر میں قیام اللیل میں وقت گزارتا، تہجد میں قرآن پڑھتا، پھر چھوٹے کو جگا لیتے حسن کو، وہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ والدہ کا اور والد کا ایک معمول تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ عبادت ہم سے ضائع نہ ہو جائے، کوشش کرتے ہیں یہ معمول برقرار رکھنا چاہیے۔ بڑے بھائی نے کہا آپ بتائیں کیا کریں؟ کہا انشاءاللہ 15 سپارے میں پڑھا کروں گا، ہر رات عبادت کروں گا، پھر آپ کو جگاؤں گا، 15 آپ نے پڑھ لیں تاکہ ہر رات میں جو قرآن کے ختم کا معمول ہے وہ چلتا رہے۔ پھر یہ دونوں بھائیوں نے رات تقسیم کر دی۔ آج تو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، دولت تقسیم ہوتی ہے، مال پر جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں اعمال کی بات ہے۔ اعمال کا معمول ہے 15 سپارے بڑا بھائی پڑھتا، 15 یہ پڑھتے، چلتا رہا معمول، یہاں تک کہ بڑے بھائی علی کا انتقال ہو گیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں اب صرف ایک بھائی رہ گیا حسن، 2 رکعت نماز پڑھی، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے رویا، یا اللہ ہمارے یہ جو گھر تھا اس دور میں گھر ٹوٹے ہوئے تھے، مٹی کے بنے ہوئے تھے، لیکن خدا کی عبادت سے آباد تھے۔ آج گھر بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کے بنے ہوئے ہیں لیکن اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ فرشتہ تو وہاں آئے گا جہاں تصویر نہ ہو، جہاں ساری رات کیبل یوٹیوب میں گزر جائے۔ رحمت کے فرشتے کہاں سے آئے؟ برکت کے فرشتے کہاں سے آئے؟ یہ حسن دعا کر رہے، یا اللہ ایک معمول میرے والد کا والدہ کا تھا، اس کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سے مانگا، پھر یہ ظہر سے عصر میں آرام کرتے، ساری رات عشاء کے بعد قیام اللیل میں قرآن پڑھتے، ہر رات ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ زندگی بھر حسن کا یہ معمول رہا، موت تک چلتا رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رمضان کی آمد قریب ہے، ہماری بھی کوشش ہو ہمارا گھر بھی عبادت سے، تلاوت سے، اعمال سے آباد ہو جائے۔ اپنے بچوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھو، بیٹا عبادت کرنی ہے، اعمال میں گزارنا ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے، بیٹا کام پہ نہ جائے غصہ کرتے، وقت پہ دکان نہ کھلے غصہ کرتے، بیٹا فرض نماز نہ پڑھے نہیں پوچھتے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس لیے اولاد کو جمع کر کے نماز اور اعمال کی فکر دیں، انشاءاللہ ہمارا اہتمام ہوگا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔